السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیخو پورہ سے احمد نے شیئر کی ہے۔ احمد کہتے ہیں، میرے دادا ابو ہمیں بچپن میں ایک کہانی سناتے تھے جو کہ بالکل سچ پہ مبنی تھی۔ انہوں نے اپنے بڑوں سے اس سٹوری کو سنا، اور ان کے بڑوں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے ہاں ادھر ایک گھر تھا، جس گھر کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان کی جو بھی تھا، ان کے جو بڑے بزرگ تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے گئے مکمل طور پر۔ وہ لوگ کدھر گئے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اپنے گھر کو تالا لگا کر وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلے گئے۔ محلے داروں نے کتنے عرصہ ان کا انتظار کیا۔ جب وہاں کوئی نہ آیا تو انہوں نے وہاں سے اس جگہ کو دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ آخر وہ لوگ ادھر سے چلے گئے ہیں۔ کافی سال گزر گئے، اور گھر کی اندرونی حالت کیسی ہے، اور اس گھر کو اندر سے دیکھنے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس گھر کے اندر سے بہت زیادہ سنیک نکلنے لگ گئے تھے۔ یعنی کہ گھر میں جب آمد و رفت ختم ہو جائے اور اس کے بعد رہنے والے وہاں پر نہ رہتے ہوں، تو ایسی جگہوں پر جھاڑیاں بن جاتی ہیں، کیونکہ مٹی کی جگہ تھی ساری۔ بارش پڑنے کی وجہ سے وہاں پر پودے وغیرہ بن جاتے ہیں، اس طرح کا ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو اس کی وجہ سے جھاڑیاں بہت بڑی ہو گئی تھیں اس گھر میں، کافی بڑے بڑے، ایسے لگتا تھا کہ سارا گھر ایک جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن ادھر کے رہنے والے کبھی بھی اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے۔ 10 سال گزر گئے اس بات کو۔ لوگوں نے جب اس گھر کو اندر سے اس لیے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس گھر کے اندر بہت زیادہ سنیک باہر آتے ہیں، جو کہ محلے کے گھروں میں بھی آنے لگ گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو سنیک تھے وہ ان کو جب مارنے لگتے تھے تو وہ غائب ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس گھر کے دروازے کو توڑا۔ جیسے ہی توڑ کر اندر جانے کی کوشش کی تو سارا گھر بہت بڑی بڑی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ محلے والوں نے اس گھر کو صاف کروانے کی کوشش کی، اور صاف کرانے کے لیے انہوں نے باہر سے ایک مالی کو بلایا۔ مالی نے محلے والوں کو کہا کہ آپ لوگ باہر جائیں، میں سارا گھر کلیئر کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ جیسے ہی اس نے جھاڑیاں اتارنی شروع کی تو اس کے بعد اچانک سے اس نے بتایا کہ میرے سامنے ایک بزرگ مرد اور ایک بزرگ عورت آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے مت کرو۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا اس بند گھر میں، جو گھر 10 سالوں سے بند ہے۔ اس گھر میں یہ بزرگ عورت اور یہ بزرگ شخص کہاں سے آیا؟ وہ مجھے یہ کہہ کر کہ ایسا مت کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، کہہ کر اسی کمرے میں گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اور اس عورت کا جو لباس تھا، وہ کہتے تھے کہ اس نے جیسے دھوتی لنگی باندھی جاتی ہے ویسے باندھی تھی۔ وائٹ کلر کے دونوں کے لباس تھے، اور اس کے کانوں میں بہت بڑے بڑے سونے کے بندے تھے، اور سر کے اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ میں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا اور دوبارہ جھاڑیاں کاٹنے لگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھلا۔ اب کی بار جب دروازہ کھلا تو ایک جوان لڑکا اور لڑکی دوبارہ میرے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ایسا مت کرو، ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دو، یہ جو کچھ جیسا بھی ہے اس کو رہنے دو۔ جب اس نے وہاں سے ایک جوان لڑکے اور لڑکی کو آتے دیکھا تو پھر اس کو کچھ محسوس ہوا کہ اس جگہ پر ضرور کچھ غلط ہے، اور وہ فوراً وہاں سے چلا گیا، اور محلے والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہاں پر یہ معاملات ہیں، یہ ادھر اندر کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ 10 سال سے گھر بند ہے، 10 سال سے اس گھر کے اندر کوئی بھی نہیں رہتا۔ اب وہ عورت، مرد، وہ لڑکا، لڑکی کون تھے جو کہ بات کر کے دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے؟ آدھے گھر سے جھاڑیوں کو صاف کر دیا گیا، اور محلے والوں کو اس مالی نے یہ مشورہ دیا کہ اس گھر کو بند کر دو، لیکن محلے والے اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے۔ ان کو اپنا خیال تھا کہ اس گھر میں سے جو سنیک نکلتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو ڈس نہ لیں۔ انہوں نے اگلے دن کسی اور مالی کو بلایا اور جگہ کی صفائی کروانی شروع کر دی۔ وہ مالی بھی یہی بات آ کر کہنے لگا کہ ادھر مت آؤ،
اس جگہ کو چھوڑ دو کیونکہ یہ جگہ اسیب زدہ ہو چکی ہے۔ محلے والے انہوں نے آدھی جگہ وہ صاف کروا دی اور باقی جگہ کو انہوں نے بند کرنے کا سوچا۔ تو اس کے بعد جو محلے کے بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ ادھر کیا ماجرا ہے، ہمیں اس جگہ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ایک دن جو وہاں کے محلے کے بزرگ تھے بڑے، انہوں نے کچھ لڑکوں کو ادھر بھیجا اور ان سے کہا کہ تم اندر جا کر سب کچھ دیکھو کہ اندر ایسا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اندر رہتے ہیں، شاید ہمیں نہ پتہ ہو اندر کوئی رہتا ہو۔ وہ اندر چلے گئے۔ جیسے وہ اندر گئے تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کو یہ بھی خوف تھا کہ کہیں کوئی سانپ ہمیں کاٹ نہ لیں۔ تو اچانک سے ان کے پیروں میں سانپ کا ایک بچہ نیچے آ گیا اس لڑکے سے، لیکن وہ بچہ مرا نہیں، لیکن اس کے دم کے اوپر زخم آیا اور اس نے ایسے آواز نکالی جیسے اس کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے بھاگتا ہوا ان کمروں کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے ہاتھ میں بڑی بڑی ٹارچ پکڑی تھیں۔ تو اچانک سے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور اس کمرے کے اندر بہت بڑے چھت کو چھوتے ہوئے 2 سانپ تھے۔ ایک سانپ دوسرے سانپ کے ساتھ بیٹھا اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کوئی خاص بات کر رہے ہوں۔ وہ جو لڑکے تھے ان کی دیکھ کر حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ان کے دیکھتے دیکھتے وہ سانپ انسان کے روپ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ وہ لڑکے اس طرح بھاگے کہ ان کو کچھ ہوش نہیں تھی۔ انہوں نے باہر آ کر سب کو یہ بات بتائی۔ اب جو محلے کے بڑے بزرگ تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس مسئلے پر اب غور کرنا چاہیے، آخر اس گھر میں کیا ماجرا چل رہا ہے، اور جو اس کے مالک مکان ہیں ان کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکن ڈھونڈنے سے کہاں کوئی ملتا ہے جب کسی کا کوئی اتا پتہ ہی نہ ہو۔ وہ لوگ اب بہت پریشان تھے اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے کسی اللہ والے سے رابطہ کیا۔ جب وہ اللہ والا اس گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کو سب کچھ پتہ لگ گیا۔ وہ چیزیں باقاعدہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم جنات نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سانپ کو جب 100 سال تک وہ مت مرے، یعنی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہ ہو، کوئی مارنے والا اس کو کسی انسان نے ٹھوکر نہ لگائی ہو، کسی چیز سے مارا نہ ہو، اور ایسے سانپ جو نہیں مارے جاتے اگر وہ 100 سال کو پہنچ جائیں اور 100 سال کے بعد وہ انسان کا روپ لے لیتے ہیں، ہم بھی سانپ ہیں اور 100 سال کے بعد ہم لوگوں کا یہ روپ آ گیا ہے۔ ہمیں یہ روپ لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم یہ روپ تب لیتے ہیں جب کوئی انسان ہمیں تنگ کر رہا ہو۔ اس اللہ والے نے ان سے ہم کلام ہو کر یہ کہا کہ آپ کے جو بچے ہیں، جو سنیکس ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج سے ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں گے، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس اللہ والے نے ان سے ساری بات کی حقیقت پوچھی کہ آپ لوگ اس طرح اس گھر میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کے جو رہنے والے تھے وہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے 2 سے 3 بچوں کو انہوں نے مار دیا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں انہیں تکلیف دینی پڑی، جس کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم تم لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کے لیے ہماری یہ شرط ہے کہ تم ہمارے بچوں کو تکلیف نہیں دو گے۔ لیکن ان کے گھر کے جو باقی افراد تھے وہ ڈرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ سانپ کے بچے دیکھ کر ہمیں ڈر لگتا ہے، بھلا بچے بھی کسی کی بات سن کر رکتے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ ہمارے بچوں کو مارنے لگ گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ہم انہیں نقصان دینے لگے، اور ہمارے نقصان کی وجہ سے وہ اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے اگر کوئی ہمیں تکلیف نہ دے تو۔ احمد کہتے ہیں میرے دادا ابو نے یہ بتایا کہ یہ ایک سچا خوفناک واقعہ ہے۔ سانپ واقعی 100 سال کو پہنچ جائے تو وہ سانپ کی ایک مخصوص قسم ہوتی ہے جو کہ انسان کا روپ دھار لیتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو یہ چیز حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے، اور ایسے سانپوں کو اچھا دھاری سانپ کہا جاتا ہے۔ یہ سانپوں کی وہ قسم ہے جو کہ عام جنگلات میں نہیں پائی جاتی، یہ بہت مخصوص قسم ہوتی ہے اور یہ کہیں کہیں پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو جگہ تھی اس کے بعد انہوں نے اس اللہ والے نے اس جگہ کو بند کر دیا اور باہر محلے والوں کو یہ بتایا کہ اس گھر کا کبھی رخ بھی مت کرنا، یہ گھر سانپ کی اجارہ داری بن چکا ہے، یہاں پر اچھا دھاری سانپ رہتے ہیں جو کہ لوگوں کا روپ بدل لیتے ہیں، اگر تم لوگ ان کو نقصان دو گے تو یہ تم لوگوں کو جان سے مار دیں گے۔ اس کے بعد محلے والے کہتے ہیں کہ اکثر اس گھر کے آگے سے رات کے ٹائم لوگ ایک بزرگ مرد کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے
جو کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوتا تھا. وہ اللہ کے نیک بزرگ جنات تھے یا سانپ تھے، جو بھی تھے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے. جب سے وہ اللہ والے اس گھر کے اندر گئے تو انہوں نے جب سے ان سے وہ وعدہ لیا کہ آپ کے بچے سانپ کبھی اس گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، تو اس دن کے بعد وہاں سے کبھی بھی کوئی سانپ نہیں نکلا اور نہ ہی کبھی اس گھر کی جھاڑیاں بڑی ہوتی دیکھی ہیں. ان اللہ والے نے ان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ آپ اس گھر کی صفائی کا خیال رکھیں. اس کے بعد اسی طرح ہوا. وہ گھر ہمیشہ بند رہتا ہے، اس کے مالک کہاں گئے کوئی نہیں جانتا. آج تک دادا ابو کہتے ہیں کہ جب تک وہ ادھر تھے، آج سے 10 سال پہلے بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ بالکل بند تھی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اندر کوئی جانے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا. اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا بھی تھا تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہوتا تھا. جو بھی غلط نیت سے، غلط ارادے سے اس گھر کو کھولنے کی کوشش کرتا تھا، اس شخص کو وہ نقصان دے دیتے تھے. اور وہ ناگ اور ناگن جو کہ ادھر رہتے ہیں، جو کہ سارے ان کے بچے ہیں، وہ آج بھی ادھر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان ایسے سنیکس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ نہ بھی مرے، تو وہ پھر اس انسان کے پیچھے رہتے ہیں ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو نقصان دینے کے لیے، کیونکہ وہ اپنا بدلہ کبھی بھی نہیں بھولتے جب تک وہ انسان زندہ رہتا ہے. اسی طرح ایک ہم لوگوں کے گھر آنٹی آتی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ جو ان کے بزرگ کوئی خواتین تھیں ان کے خاندان میں، تو ان کو سال کے کوئی ایسا ایک دن تھا جس میں آ کر ایک سنیک کاٹا کرتا تھا، ناگن کاٹا کرتی تھی. اس ناگن کے کاٹنے کے بعد وہ شروع سے ان کو کاٹتی تھی مخصوص دن میں، اور اس دن ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی، لیکن ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے کاٹنے کے بعد ان کی باڈی پر وہ جیسے کاؤ کے نشان ہوتے ہیں، کاؤ فیس یعنی کاؤ باڈی ہوگی تھی ان کی، جیسے کاؤ باڈی اور کاؤ فیس ان کو کہتے ہیں جن کو پھول بیری جیسی خطرناک بیماری لگ جائے. ان کی ساری باڈی کا ماس اس طرح اترا جس طرح کسی سنیک کے باڈی سے اترتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، کافی ایجڈ ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ 100 سال کے قریب پہنچنے والی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. لیکن جب ان کو سنیک وہ ناگن کاٹ کر چلی جاتی تھی، 2 دن وہ بیمار رہتی تھی، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی تھیں. اور جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، ان کی کافی ایج تھی، وہ چلتی پھرتی مطلب اس دنیا سے گئیں. ان کے جسم میں بہت زیادہ طاقت تھی، لیکن ان کی ساری باڈی سے جو اوپر والی ریئل سکن تھی وہ اتر چکی تھی. اور اللہ کی طرف سے ان کی ڈیتھ ہوگی. جو بھی تھا، کہا جاتا تھا کہ ایک دفعہ بچپن میں یہ نہا رہی تھیں کسی نہر میں، جیسے بچے نہاتے ہیں، تو ان کا پاؤں کسی سنیک کے اوپر آ گیا تھا جسے سنیک کو تکلیف ہوئی تھی، اور وہ سنیک اسی ٹائم ان کو کاٹ گیا تھا. ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ان کو کسی سنیک نے کاٹا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے. تو پھر جب وہ سنیک کاٹا، ان کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے باقاعدہ دیکھا کہ اسی تاریخ پر وہ سانپ ہمیشہ آتا تھا، ان کے قریب آتا تھا. وہ سوئی ہوتی تھی اور ان کی آنکھ کھل جاتی تھی، وہ آ کر فوراً ان کو کاٹ کر وہاں سے چلا جاتا تھا. کہاں جاتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ان کے گھر والوں نے ان کی بہت سی جگہ بدلی، شہر بدلا، گھر بدلا کہ اس کو پتہ نہ لگے، لیکن وہ جہاں بھی ہوتی تھی ان کی خوشبو اس سنیک کو، اس ناگن کو آ جاتی تھی، اور وہ باقاعدہ ان کو کاٹ کر چلی جاتی تھی. تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. آپ کو کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی میں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر بھی آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی. اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں، میں ان سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں. آپ کی سپورٹ مجھے بہت آگے تک لے کر جائے گی. اور آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں، ان کی زندگی کی دعا مانگیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی، طہارت کی حالت میں رہیں، قرآن پاک کو، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں، روز کا معمول بنا لیں، تو ہم لوگ ہمیشہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.